السلام علیکم میری پیاری ماؤں بہنوں، آج ہم سورۃ الحدید میں وہ باتیں سیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کی ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے، کیوں ڈر رہے ہو انجام سے؟ تم جانتے نہیں کہ وہ رب تمہاری ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ مت گمان کرو اپنی دعاؤں کے رد ہونے کا، کیونکہ وہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ سورہ الحدید کی دوسری آیت میں رب فرماتا ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک دفعہ سوچو کہ تم رب کے بغیر کیا کر سکتے ہو، یا تم رب کے بغیر ہو کچھ؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ ذات جو تمہیں موت بھی دے سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے، کیا تم اس ذات کی مدد کے بغیر کچھ کر سکتے ہو؟ وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ قادر مطلب کنٹرول ہے، ہر چیز اس کے حکم سے کام کر رہی ہے، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو اس کے حکم کو ٹال سکے۔ وہی ہے جس نے تمہیں بھی سنبھالا ہوا ہے اور تمہارے ہر کام کو سنبھالا ہوا ہے۔ جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم روز اس ذات کے سامنے کھڑے تو ہوتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن امیدیں تم نے لوگوں سے لگائی ہوئی ہیں کہ لوگ سکون دیں گے تمہیں یا وہ تمہاری قسمت بدلیں گے۔ خیریت نہیں ہوتی ایسے یقین پہ کہ مانگتے تو ہو تم اس ذات سے، لیکن امید لوگوں سے لگاتے ہو، اور شکوے تم اس ذات سے کرتے ہو جو بادشاہ ہے دو جہانوں کا۔ اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں تمہارا رب بہت پیار سے تسلی دے رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ رب تم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ پھر وہ کیسے تمہیں اندھیرے میں چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رب جو تمہارے وسوسوں سے بھی واقف ہے، وہ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اس ذات کو اپنے ہر ایک کام میں شامل کرنا سیکھ لو، کیونکہ اس ذات کے ساتھ سفر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وہ رب تمہیں گرنے نہیں دیتا، چاہے دنیا تمہیں کتنا ہی گرانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھو اس ذات کی طرف سے جو بھی تمہارے لیے فیصلہ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، بے شک ناکامی ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ناکامی میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر میں تم سے اس ذات کے فیصلوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین کرو، مت ہو پریشان، وہ رب تمہارے ہر کام میں مصلحت رکھنے والا ہے۔ بالکل بھی نا امید نہ ہو، تمہارا رب غیب سے مدد بھیجنے والا ہے۔ مت ہو مایوس، تم جانتے نہیں تمہارا رب کن پہ دسترس رکھنے والا ہے، بس تمہارا کام اس ذات پہ یقین رکھنا ہے۔ اس سورہ کی 22 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھا نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یاد رکھو ابھی تم جس بھی آزمائش میں ہو یا تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان ہوا ہو تو اس پہ غم نہ کرو، بلکہ اس ذات پہ تعلق مضبوط کرو، کیونکہ وہ رب خود کہہ رہا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری زندگی میں وہ پہلے ہی سے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے، تمہارے حصے میں ہوتی ہے۔ پھر اس ذات سے کیسے شکوہ کرنا جس کے حکم سے ہی تمہاری پریشانی دور ہوگی؟ اس رب سے کیسے مایوس ہونا جو کہتا ہے کہ مجھے دوست بنا لو، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن تم اس ذات سے تعلق مزید مضبوط کرنے کی بجائے بدگمان ہو جاتے ہو، جبکہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ تم نے آخر میں آنا اس ذات کے پاس ہی ہے، کیونکہ لوگ تو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ فائدہ اور نہ نقصان۔ پھر یہ سوال خود سے یا اس ذات سے کرنا چھوڑ دو کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ایسے،
کیونکہ تم نہیں جانتے اس ذات کی مصلحتیں۔ تم نے بس اس ذات پہ اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ بہتر سے نوازے گا تمہیں، کب کیا اور کس طرح ہوگا یہ چیز اس ذات پہ چھوڑ دو، وہ بہتر جانتا ہے۔ آگے اس سورت کی آخری آیت میں رب فرماتا ہے اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لے کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ساتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ جان لو ایک بات کہ تمہاری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، یا کوئی آ رہا ہے تمہاری زندگی میں، یا کوئی جا رہا ہے، اس سب میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ رب تب ہی کہہ رہا ہے تمہیں یہ باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، اس رب کے فضل پہ جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور وہ سب بے مقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے شکوے کرنے سے بہت بہتر ہے کہ اس رب کا شکر ادا کیا کرو۔ سمجھو اس بات کو کہ اس ذات کے سوا نہ کوئی تمہیں کوئی سکون دے سکتا ہے اور نہ ہی صبر دے سکتا ہے۔ یقین کا اصل امتحان ہی تب ہوتا ہے جب تمہارے ہاتھ کچھ نہ ہو اور تم صرف رب سے مانگو، لوگوں سے نہیں، چاہے وہ مصیبت ہو، دولت ہو، اولاد ہو، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ذات دے گا اور وہی دے سکتا ہے۔ یاد رکھو وہ رب سن بھی رہا ہے اور بہترین وقت پہ کن بھی کہے گا، وہ کسی بھی حال میں بے حال نہیں رہنے دے گا تمہیں، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ الخیر و احسن الجزا۔